الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، علاقے بھر سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس بافیض ادارے دارالعلوم بیڑ میں حدیث شریف کے درس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تعالی احادیث شریفہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں اور اس ادارے کے فیض کو مزید عام فرمائیں. ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں حدیث کی کتابوں میں مشکات المصابیح کو بنیادی اور مرکزی اہمیت حاصل ہے. اس لیے کہ اس کتاب میں تقریباً سبھی موضوعات اور عنوانات کے بارے میں تکرار کے بغیر متون حدیث کو یکجا کر دیا گیا ہے. گویا پوری کتاب مغز ہی مغز ہے، زائد کچھ ہے ہی نہیں. آپ آگے پڑھیں گے دورہ حدیث شریف تو اس میں سندیں بھی پڑھیں گے، آپ تکرار بھی بہت ملے گا. ایک روایت 10-15 جگہ پر بخاری شریف میں آتی الگ الگ عنوان سے. مسلم شریف آپ پڑھیں گے تو بعض صفحے تو ایسے ہیں کہ اس میں سندیں زیادہ ہیں متن کم ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ایک حدیث کے سبھی طرق کو جمع کرنا ہوتا ہے.
لیکن مشکاۃ شریف میں تو بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل تقریر اور شمائل کی روایات میں صفت تو جو حدیث کی تعریف کی جاتی ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا وفعلا وصفتا وتقریرا، وہ سب روایتیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ اسی لیے جو طالب علم مشکاۃ شریف کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لے اور اس کے مباحث کو ذہن نشین کر لے، اس کے لیے دورہ حدیث شریف پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مصابیح السنہ کا ترجمہ ہے۔ جو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل فرمایا اپنے استاد گرامی کی منشا کی تکمیل کرتے ہوئے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حدیثوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کرو جس میں ہر موضوع سے متعلق روایات یکجا ہو جائے۔ تو ایک شکل تو یہ تھی کہ اثر نو یہ کام کیا جائے، لیکن ان کے سامنے جب یہ مصابیح السنہ آئی تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مصابیح السنہ میں جو ضروری اضافات ہونے چاہیے وہ کر دیے جائیں، اور کچھ روایتیں اگر ہوں تو انہیں بڑھا دیا جائے۔ تو حضرت نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ مصابیح السنہ میں جو روایتیں تھیں اس میں صحابی کا نام نہیں تھا کہ کس سے مروی ہے، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے تلاش کر کے اس میں صحابی کا نام بڑھا دیا، جیسے یہ روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ جو روایت جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا حوالہ لگا دیا، رواہ البخاری، رواہ ترمذی، یا متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 فصلیں ہر باب میں قائم کی تھی۔ پہلی فصل میں بخاری مسلم کی روایتیں اور دوسری میں دیگر۔ تو حضرت نے یہ کیا کہ اس باب میں اگر کسی اور کتاب سے بھی کوئی روایت ملی تو الفصل الثالث کر کے وہ روایت ذکر کرنا۔ فصل ثالث کا اضافہ ہوا، اور پوری کتاب میں جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی کل ملا
ملا کر 1511 روایتیں حضرت نے اس میں پڑھا دی۔ اب یہ روایت پہلے سے زیادہ نافع ہو گئی اور لوگوں میں حسن قبول اسے حاصل ہوا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں اس کتاب کو پڑھاتے رہے کافی عرصے تک، اخیر تک حضرت کے پاس یہ کتاب ہوئی اور حضرت کو اس کتاب سے بڑی انسیت تھی اور بہت ہی اہتمام سے اسے پڑھاتے تھے۔ حل عبارت اور شرح حدیث کے ساتھ ساتھ صاحب مشکات کسی جگہ پر مختصر حدیث ذکر کرتے ہیں اور حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ گزر چکی ہے یا آئندہ آئے گی۔ تو حضرت فوری طور پر درس کے دوران اس جگہ کو کھول کے دکھاتے تھے طالب علم کو کہ یہ فلاں باب میں فلاں جگہ پر ہے یا آگے فلاں جگہ آنے والی ہے، اور بہت اطمینان اور سکون سے حضرت کا درس ہوتا تھا۔ تو حضرت نے اپنے بعض شاگردوں سے یہ کہا کہ ضرورت ہے کہ مشکات شریف میں ایک الفصل الرابع بھی قائم کی جائے۔ وہ کیوں کہ فقہی مباحث میں جس باب کے موافق فقہ حنفی کی دلیل میں روایتیں موجود ہیں وہ وہاں درج کی جائے تاکہ طالب علم جب مشکات شریف پڑھے تو ساتھ ساتھ میں فقہ حنفی کے دلائل بھی اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، یہ تو بس فقہی فقہ ہے، اس کا جواب بہتر اور ٹھوس انداز میں دیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس روایتیں نہیں ہیں، روایتیں ہیں اور معتبر روایتیں ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فکر فرمائی اور اپنے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو مکلف کیا کہ تم حنفی فقہ کی روایات جمع کرو۔ تو وہ پوری کتاب تیار ہو گئی اعلاء السنن کے نام سے۔ اس میں فقہی ابواب میں جو روایات آثار فقہ حنفی کے مطابق ہیں وہ سب یکجا ہو گئے، بے نظیر کتاب ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو صحیح حدیثیں نہیں تھیں، ان کی جو دلیلیں ہیں وہ ضعیف روایات پر مبنی ہیں، یا یہ کہ ان کی دلیلیں صحیحین میں نہیں پائی جاتی یا سیاہ ستہ میں نہیں پائی جاتی۔ عوام میں یہ بات پھیلائی جاتی۔ تو یہاں دو باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری ہو یا مسلم شریف ہو، اس کی روایتیں تو بے شک صحیح ہیں، مگر ساری صحیح
وہ انہی دو میں منحصر نہیں ہے، وہ اور کتابوں میں بھی موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ سیاہ ستہ جن کتابوں کو کہا جاتا ہے ان میں بھی انحصار نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حدیث کے مجموعے موجود ہیں جن میں صحیح روایتیں پائی جاتی ہیں۔ مستدرک حاکم ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، علامہ سیوطی کی جامع الاحادیث ہے اور بہت سی کتابیں ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ بھائی بخاری میں دکھاؤ، ترمذی میں دکھاؤ، فلاں میں دکھاؤ اور اس میں نہ ملے تو گویا حدیث ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ حدیث صحیح ہونی چاہیے چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو۔ دوسری بات وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کہ آج جس روایت کو ہم ضعیف کہہ رہے ہیں، کسی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی کس دور کا ہے، کس زمانے کا ہے۔ اگر اس روایت میں ضعف آیا ہے سن 200 ہجری کے راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، تو اس ضعف کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کمزور نہیں قرار دی جا سکتی، کیونکہ ان کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے۔ سن 80 ہجری میں پیدائش اور 150 ہجری میں وفات ہوئی۔ اب اگر کوئی راوی اس کے بعد ضعیف آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے آج کے محدثین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام صاحب کی نظر میں بھی وہ ضعیف ہو سکتا ہے، ان کو جس واسطے سے پہنچی ہو وہ صحیح ہے۔ پھر اجتہادات ہیں، استنباطات ہیں۔ یہ اجتہاد کسی ایسے مسئلے کے بارے میں نہیں ہوتے جس میں متفق علیہ طور پر کوئی روایت موجود ہو۔ لازماً اجتہاد کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں دلائل میں تعارض پایا جائے، اس کی تطبیق میں اجتہاد ہوتا ہے۔ خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ ہم تو یہ عرض کر رہے تھے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ مشکوٰۃ شریف میں ایک فصل اور پڑھیں جس میں دلائل فقہ حنفی ذکر کیے جائیں، تاکہ پڑھنے والے طالب علم کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اب وہ کام تو اب تک باقاعدہ ہوا نہیں، بعض لوگوں نے کیا بھی، لیکن اساتذہ کرام اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پڑھانے کے دوران جو خاص طور پر مشہور مسائل ہیں جس میں خوب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری دلیلیں اس بارے میں مضبوط ہیں، دیگر لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر اس موقع پر طلباء کو اپنی دلیلیں لکھوا دی جائیں اور وہ اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیں، تو یہ انشاءاللہ آگے چل کر بہت کارآمد ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت عطا فرمائی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب نے مجھے یہ کتاب پڑھانی شروع کی تو دعا فرمائی کہ الہ العالمین زکریا اب حدیث پڑھنے جا رہا ہے،
اب آپ اسے مرتے دم تک اسی میں لگائے رکھیے گا. والد کی دعا تھی مشکات شریف شروع کراتے وقت، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں جو دل سے نکلتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. بعض روایتوں میں دعا الوالد فی ولدہ کا دعا النبی فی امتی، کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. جیسے نبی کے دل میں شفقت ہوتی ہے امت میں ہر فرد کی ہے، ایسے ہی والد کے دل میں جو شفقت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب کس دل سے دعا کی ہوگی؟ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سے لوگ نام نہ جانتے ہوں گے، لیکن شیخ الحدیث سے ان کی شہرت تھی ہر جگہ. علی الاطلاق جب شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو حضرت شیخ مراد. تو جو حضرات بھی حدیث پڑھائیں یا حدیث پڑھیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں. بے شک وہ زمانہ تو نصیب نہیں ہوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کرتے اور صحبت سے فیضیاب ہوتے، لیکن جب ہم صبح شام حدیث پڑھتے ہیں اور ہمارے کانوں سے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کلمات ٹکراتے ہیں تو ذہن و دماغ میں تصور تو ضرور پیدا ہوتا ہے حضور کی مجلس کا. تو ایک حدیث کا مدرس یا حدیث کا طالب علم مشابہت رکھتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہونے، مشابہت رکھتا ہے. اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی. یہ احادیث شریفہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے دین محمدی، جو دین اسلام کی مکمل شکل ہے. دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور ہر نبی اسی کو لے کر کے تشریف لائے، مگر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے دین محمدی پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں یہی بات بیان ہے. تو یہ دین اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، بندوں کا بنایا وہ نہیں، نہ کسی فرد کا نہ کسی جماعت اور مجموعے کا. اس کی اصل باتوں کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، مٹا بھی نہیں سکتا، ختم بھی نہیں کر سکتا. یہ امتیاز پوری دنیا میں صرف اور صرف ہمارے دین کو حاصل ہے کہ اس کی سند اور اس کی نسبت پورے اعتماد کے ساتھ
نبی اکرم علیہ السلام تک اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک ہے۔ اس پہ ہم قسم کھا سکتے ہیں، یہ بات کسی کو حاصل نہیں۔ ان کی جو بھی مذہبی باتیں ہیں اسلام کے علاوہ سب بنی بنائی، من گھڑت، اسی لیے ان کے ہاتھ میں ہے جب چاہے بدل لو، ایسا نہیں ویسا کر لو، ویسا نہیں ویسا کر لو، کوئی ان کے یہاں ٹینشن نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، یدی زمانہ بدل گیا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایسا نہیں ویسا کر لو، جیسے ہم نے کیا، مگر ہم بدل نہیں سکتے اور بدلنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اور ہمہ شمہ کی بات تو دور رہی، پیغمبر کو بدلنے کا حق نہیں ہے، تو امتی کو کہاں سے ہو جائے گا؟ علت حرمت کا معاملہ ہو، جائز ناجائز کا معاملہ ہو، یا اور کوئی مسئلہ ہو، کوئی آدمی بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو بدل نہیں سکتا۔ بدلے گا تو بات چلے گی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں چلانے کی کوشش کی لیکن امت نے اسے رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام فرمایا کہ عقلیں حیران ہیں، عقلیں حیران ہیں۔ یہ احادیث شریفہ 100 سال تک باقاعدہ لکھی نہیں ہے، بس لوگ زبانی یاد کرتے، ان کو سنایا، ان کو سنایا، ان کو سنایا، مذاکرہ تو تھا مگر تدوین نہیں تھی۔ 100 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا کہ جمع کروں، سب صحابہ اٹھتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد بھی اٹھتے جا رہے ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ جمع ہوا ہے، اب جب جمع ہونے لگی احادیث، اور جو حدیثیں بیان کرنے والے تھے ان کی بڑی عزت ہونے لگی کہ بھئی ان کے پاس 10 حدیثیں، ان کے پاس 5 حدیثیں، ان کے پاس 15 حدیثیں۔ اطراف و اکناف سے شاگرد آنے لگے حدیث لینے کے لیے۔ تو جو طالع عازمہ قسم کے لوگ تھے، شر پسند، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا کام ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، تم بھی چلا دو، کیا ہمارے پاس بھی حدیث ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ کے کچھ نہ کچھ کوئی حکمت کی بات کہیں مل گئی، اس میں لگا دیا قال رسول اللہ، کوئی اور اپنی مرضی کی بات مل گئی، اس میں لگا دی، اور لوگوں کو وہ بڑی دلچسپ لگی باتیں، اور اس کی طرف لوگوں کا دھیان جانے لگ گیا، تو غدربود ہو گیا معاملہ، صحیح اور غلط باتیں مل گئی، آپس میں رل مل گئی۔ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا، کیونکہ پہلے سے تو تدوین تھی نہیں، اور اب انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر دی۔ واعظین پیدا ہو گئے، بڑے بڑے تقریر کرنے والے، جو زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، اور لوگ بڑے خوش کہ کوئی ایسی بات تو آج تک سنی نہیں۔ تو اگر اس صورتحال کو جو کتوں چھوڑ دیا جاتا تو آج یہ دین جیسا ہمارے سامنے موجود ہے باقی نہیں رہ سکتا تھا، بدل جاتا، پتہ ہی نہ چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جو معتبر علماء اور محدثین تھے انہوں نے سندوں کی چھان بین شروع کر دی۔ آپ مسلم شریف کے مقدمے میں پڑھیں گے
کہ ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے، اور حضرت سر جھکائے سن رہے ہیں، نہ اس نے کہا کہ جی میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے۔ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر مجلس میں کوئی یہ آ کر کے کہتا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے تو ہماری آنکھیں، ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی ہے اب ہم ہر کی بات سنتے نہیں، جن کی سند صحیح ہے اس کی تصدیق کریں گے، جس کی سند صحیح نہیں ہے اس کی تصدیق ہم نہیں کریں گے۔ اب معیار قائم ہوا، اور یہ معیار آسانی سے قائم نہیں ہو گیا، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں۔ ایک ایک آدمی کے بارے میں تحقیق ہوئی، یہ کب پیدا ہوا، اس نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، اس کے استاد کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، معاشرے میں اس کا معیار اور اس کی شہرت کیا ہے، ایک ایک آدمی کے بارے میں چھان بین ہوئی، لاکھوں افراد کے بارے میں، تب طے ہوا کہ سند کس کی صحیح ہے کس کی غلط۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محدثین ہمارے پیدا فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب مدون کی چھٹائی کر دی، تب یہ مجموعے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایسے مقدس مجموعے، معتبر مجموعے مذہب کے بارے میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ نے یہ ہمیں عطا کی۔ اور وہ روایتیں جو الگ الگ کتابوں میں ملتی ہیں وہ حضرت علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یکجا کر دی، تو یہ تو پکی پکائی چیز ملی، اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانا پڑتا، وہ انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر۔ تو حضرت کے استاد علامہ طیبی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے شاگرد کی مرتب کردہ کتاب کی شرح بھی خود ہی لکھ دی۔ چنانچہ مشکات کی سب سے زیادہ مقبول شرح جو ہے شرح الطیبی علی المشکات، یہ بھی آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کتاب تیار کی شاگرد نے اور شرح لکھی استاد نے۔ ایسا تو ہوتا ہے کہ شرح لکھے استاد اور وہ کتاب لکھے استاد اور شرح کرے شاگرد، یہاں معاملہ الٹا ہے، کتاب تیار کی شاگرد نے اور شرح لکھی کس نے؟ استاد نے۔ یعنی بہت خوش ہوئے، بھائی کمال کر دیا، اتنے عمدہ کتاب لکھی۔ اور پھر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حق ادا کیا اس کی تشریح اور اس کے حل کا، کہ مرقات المفاتیح کے نام سے عربی کی شرح ہے، زبردست، صرف مشکات کی شرح نہیں ہے، ساری حدیثوں کی شرح ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں مرقات معاون ہے، جو مرقات کو پی جائے گا وہ سب حدیثوں کی بحثوں کو سمیٹ لے گا، عظیم الشان شرح ہے۔ تو یہ کتاب ماشاءاللہ شروع ہو رہی ہے، اور صاحب مشکات نے شروع میں خطبہ لکھا ہے، اس خطبے کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ایسے وقت میں ہوئی جب کہ دنیا میں جہالت پھیل چکی تھی، انسانیت کی علامتیں اور انسانیت کے امتیازات محو ہو چکے تھے، بے حیائیاں عام تھیں، ظلم و جبر عام تھا، حق تلفی عام تھی،
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے تاریکیوں میں اجالے پیدا فرمائے، ظلم کی جگہ پر انصاف پیدا فرمایا، بے حیائی کی جگہ پر شرم اور حیا کی ہوائیں چلائیں۔ تو اشاروں میں حضرت نے پورا منظر کھینچا ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام اس کو حل کریں گے، اور پھر شروع میں 1.5 صفحے کا مقدمہ ہے، اس میں کتاب کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ کن اسباب کی وجہ سے یہ کتاب وجود میں آئی، وہ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنے سے پہلے وہ حدیث بیان فرمائی ہے جس کا تعلق حسن نیت سے ہے، کیونکہ کتنے ہی آدمی بڑے سے بڑا کام کر لے، اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، احادیث کا مجموعہ تیار کرنا ہے، اس کی تہذیب کرنی ہے، تکمیل کرنی ہے، تو پہلے یہ روایت لکھ دی تاکہ نیت میں کوئی کھوٹ نہ رہے، اور پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو نصیحت بھی کر دی کہ بھائی تم بھی اللہ کے لیے پڑھانا، لوگوں کے لیے مت پڑھانا۔ اجر و ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا، چھوٹا عمل کرو یا بڑا، اجر اسی سے لینا ہے، دنیا والوں سے نہیں لینا۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا وتیرہ اور طریقہ، سب نے یہ کہا کہ مجھے تم سے کھوٹا پیسہ بھی نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کیونکہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتے، صرف دل خوش کر سکتے ہیں، دل کچھ نہیں سکتے۔ لہذا آدمی اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا تو وہ دھوکے اور فریب میں رہے۔ بندے تو خود محتاج ہیں، وہ کیا دیں گے؟ واہ واہ کر سکتے ہیں، زندہ باد لگا سکتے ہیں، 2-4 اشعار پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ جب آنکھ بند ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں بدلہ اس سے مانگا جائے، طلب کیا جائے جو ہر وقت بدلہ دینے پر قادر تھا، قادر ہے، قادر رہے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اتنا بدلہ عطا کرنے والا ہے وہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی بدلہ عطا کرتا ہے وہ، اور آخرت میں بھی بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے اجر و ثواب کا مدار۔
نیتوں پر. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور جو آدمی جیسی نیت کرے گا ویسے ہی بدلہ ملے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو طلب کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت واقعی اللہ رسول کے لیے ہوگی. ہجرت کیا ہے؟ دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دینا، اس کا نام ہے ہجرت. یہ اسلام میں جہاد کے بعد دوسرے درجے کا عمل ہے اور بہت گراں ہے، دل پر بہت گراں گزرتا ہے. وطن کو چھوڑنا آدمی پر بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن ایک طرف وطن ہے اور ایک طرف دین ہے. آدمی وطن کو قربان کر دے، دین کو سینے سے لگا لے اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کے ہاں یہ ہجرت مقبول ہے. لیکن وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، ہجرت یہ ہے کہ یہاں کاروبار نہیں چل رہا، سب چلے گئے، چلو وہاں جائیں گے دوسرے شہر میں، وہاں اچھا چلے گا. ہو سکتا ہے اچھا چل بھی جائے مگر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. ہجرت کا جو عمل ہے کیا الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اپنے سے پہلے کیے گئے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ بات اسے حاصل نہیں ہوئی. اور قرآن میں جو وعدے کیے گئے ہیں الذین آمنوا وہاجروا والے، وہ وعدوں پر یہ مستحق نہیں بنے گا. ہاں دکان چل سکتی ہے. فرمایا او الی امرأۃ یتزوجها، یا اس لیے ہجرت کریں کہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہی چلی گئی تو چلو ہم بھی وہی چلے جائیں. ہو سکتا ہے وہاں جا کے شادی ہو جائے مگر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ صاحب تھے مکہ معظمہ میں، وہ ایک عورت سے شادی کرنے چاہتے تھے، اس کا نام تھا ام قیس. وہ چلی گئی مدینہ منورہ تو انہوں نے بھی تھیلا اٹھا کے مدینے کی راہ لی، تو ان کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس. لوگ کہتے تھے بھئی یہ ہے مہاجر ام قیس. یعنی اللہ رسول کے لیے ہجرت کر کے نہیں آیا، شادی کے لیے ہجرت کر کے آیا. تو یہ ایک مثال ہے. یہ معاملہ صرف ہجرت کا نہیں ہے، ہر دینی عمل کا یہی معاملہ ہے. کوئی آدمی تقریر کرے اللہ رسول کے لیے تو ثواب ملے گا. تقریر کریں کہ مجھے لوگ مقرر سمجھیں، کچھ نہیں ملے گا. صرف قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے انہیں سے لے لو جن کے لیے دی، ہمارا وہاں کھاتے ہی نہیں کھلا. یہی حال دیگر اعمال کا ہے. تو حضرت علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں اس حدیث کو ذکر فرما کر کہ بھائی نیت درست رکھو، انشاءاللہ چھوٹا عمل بھی عظیم بن جائے گا. نیت کی خرابی ہوگی تو بڑا عمل بھی صفر ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. حضرات علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث تمام عبادات کی روح ہے، تمام عبادات کی روح. اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں 4800 روایتیں جمع کی ہیں سنن ابی داؤد. اگر میں ان سب روایتوں کو یکجا کروں
تو 4 حدیثوں میں یکجا ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین الی آخری، کہ دنیا میں حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. جو مشتبہ سے بچے گا وہ اپنا دین عزت بچا رہے گا، جو مشتبہ میں پڑ جائے گا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے. یہ سارے مالی معاملات کی بنیاد ہے. اور فرمایا تیسری حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے اپنے کو بچائیں. لا یعنی میں سب سے بڑی چیز ہے گناہ. لا یعنی بھی ہے مضر بھی ہے. اور آج کل جو لغویات میں آدمی کے اوقات گزر جاتے ہیں ان سب سے بچنے کی تاکید اس روایت میں پائی جاتی ہے. آج اچھے دیندار لوگ بھی لغو اور فضول مشاغل میں اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. انہیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، خاص طور پر طلبہ کو، اور وہ بھی حدیث پڑھنے والے طلبہ کو اپنے اوقات کی بہت قدر کرنی. لا یعنی گناہ کی باتوں سے، بد نگاہی سے، بدگمانی سے، بدگوئی سے خاص طور پر بچنا ہے. یہ سب لا یعنی میں آتے ہیں. اور چوتھی حدیث حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث ساری معاشرت کی بنیاد ہے. گھر کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، پاس پڑوس کا معاملہ ہو، رشتہ دار کا معاملہ ہو، اگر یہ بات اس میں پائی جائے گی کہ جو بات ہمیں پسند ہے وہی ہم دوسرے کے لیے پسند کریں، جو ہمیں ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کریں، تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ. کسی کی حق تلفی ہو نہیں سکتی. اس روایت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سارے جھگڑے رگڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے جواب الکلیم. چھوٹی بات مگر بہت کارآمد نفع بخش بات. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث شریفہ کی قدردانی کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں. ان طلبہ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اصل میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے موجود اساتذہ کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنایا. ہم تو ان حضرات کی دلداری کے لیے یہاں حاضر ہو، بحیثیت استاذ کے نہیں، بحیثیت طالب علم. اصل تو آپ کو آپ کے اساتذہ سبق پڑھائیں گے، درس دیں گے. تو ان اساتذہ کی جتنی عظمت آپ کے دل میں ہوگی، قدر ہوگی، انشاءاللہ اتنی ہی برکت آپ کے ذریعے سے حاصل ہوگی. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وقدر نے لکھا ہے
کہ جو آدمی اپنے استاد کی خدمت کرے گا ان کو خوش رکھے گا. خدمت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر دباؤ، اصل چیز ہے خوش رکھنا. استاد آپ سے خوش ہو، یہ ہے اصل. تو اللہ تعالیٰ اس سے علمی خدمت لیں گے جو استاد کو خوش رکھے. اور جو اپنے والدین کو خوش رکھے گا اللہ اس کی دنیا میں برکت عطا فرمائے. پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے استاد معظم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، حضرت شیخ الہند. تو اللہ نے جانشین شیخ الہند بنا دیا. ایسی خدمت کی کہ نظیر نہیں ہے اسے. اس وقت آپ کو انگریزوں نے گرفتار کیا تو آپ کی گرفتاری کا معاملہ نہیں تھا، آپ تو وہیں پر درس حدیث دیتے تھے. بڑی آپ کی عظمت تھی، عزت تھی، وقت تھی. لیکن صرف یہ سوچ کر کہ حضرت شیخ الہند استاد گرامی پتہ نہیں کہاں بھیجے جائیں اور کون ان کے ساتھ ہو، اپنے کو گرفتار کروایا کہہ کر کے، اور پھر مالٹا میں ساتھ رہے اور 3.5 سال قید میں خدمت. تو اللہ نے شیخ الاسلام بنا دیا. کیا دعائیں کی ہوں گی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ، ساری دعائیں سمیٹ لی. اور فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی محمود نے جو مدینہ منورہ میں تھے اور ان کو والدین کی خدمت کا زیادہ موقع ملا، انہوں نے والدین کی خدمت کی تو اللہ نے دنیا کے دہانے ان پر کھول دی. اس لیے ان اساتذہ کی قدر کریں، احترام کریں، ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے مخلص خدام میں شامل فرمائیں اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ